بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ چل بھئی رحیم، سبزی منڈی جانے کا وقت ہو گیا ہے، ٹرک سٹارٹ کر۔ میں نے ٹرک میں سوار ہوتے ہوئے نیند میں ڈوبے اپنے ڈرائیور کو حکم دیا، لیکن پھر ایک دم رک گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے پیچھے سے مجھے کوئی باریک سی آواز سنائی دی ہے۔ میری آواز سننے کے باوجود رحیم ابھی تک سو رہا تھا۔ مجھے اس کی اسی بات سے کوفت محسوس ہوتی تھی کہ یہ جب سوتا تھا تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی ہوش نہیں رہتی تھی۔ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ بڑی گہری نیند سوتا تھا اور اسے بڑی مشکل سے اٹھانا پڑتا تھا۔ ابھی بھی میں نے اس کو آواز دی اور پیچھے سے ایک باریک سی آواز بھی سنائی دی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو، لیکن رحیم کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی تھی۔ میں ٹرک پر چڑھتے چڑھتے اتر گیا اور آواز کی سمت میں ٹرک کے پیچھے کی طرف آ گیا، لیکن پیچھے مجھے کوئی بچہ دکھائی نہیں دیا، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اور پھر میں ٹرک کے اوپر چڑھ گیا۔ پچھلے حصے میں دیکھا تو 2 بچے وہاں پر پڑے ہوئے رو رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا، یہاں پر یہ بچے کیسے آئے؟ میں اپنے آپ میں سوچتا ہوا آگے بڑھا اور ان بچوں کو ایک دم گود میں اٹھا لیا۔ وہ دونوں بچے بالکل چند گھنٹوں کی ہی محسوس ہو رہے تھے اور دونوں جڑواں لگ رہے تھے، کیونکہ ان کی شکلیں اور عمریں ایک جیسی ہی تھیں، اور دونوں گلا پھاڑ کر رو رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان دونوں کو بھوک لگی ہوگی، لیکن اس سے بھی زیادہ غصہ مجھے اس بات پر آ رہا تھا کہ نہ جانے ان کے ماں باپ کس مجبوری کے تحت انہیں یہاں پر پھینک گئے ہیں۔ مجھے اب بہت افسوس ہو رہا تھا۔ ان کو گود میں بھرتے ہی میرا دل ایک دم شفقت سے بھر گیا تھا۔ میں جو اتنے عرصے سے باپ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن قدرت کی طرف سے مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ اب جب ان بچوں کو یہاں پر دیکھا تو ان کے ماں باپ پر بہت دکھ ہوا، جو اپنی سونے جیسی اولاد کو یوں یہاں پر پھینک گئے تھے۔ نہ جانے ان کی کیا مجبوری تھی، انہیں کیا مسئلہ تھا۔ تاہم میں یہی سب سوچتا ہوا ان دونوں بچوں کو لے کر ٹرک سے نیچے اتر آیا۔ میں نے سبزی منڈی جانے کا ارادہ موقوف کر دیا اور واپس گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ ان بچوں کو ساتھ لے کر میں سبزی منڈی نہیں جا سکتا تھا۔ ان دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ مسلسل رو رہے تھے، اور اب تو روتے روتے بے دم ہوتے جا رہے تھے۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا تو میری بیوی سکینہ سامنے ہی صحن کی صفائی کر رہی تھی۔ بچوں کی آواز پر ایک دم متوجہ ہوئی اور حیرانی سے پوچھنے لگی، یہ کس کے بچے اٹھا لایا ہے خدا بخش؟ سکینہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان بچوں کو چارپائی پہ لٹایا اور سکینہ سے کہا کہ پہلے ان کے لیے دودھ لے کر آؤ، ان دونوں کو بھوک لگی ہے۔ میری بات سن کر سکینہ نے جھاڑو وہیں پر ایک طرف رکھا اور جلدی سے ہاتھ دھوتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ تب تک ان بچوں نے دوبارہ رونا شروع کر دیا تھا۔ سکینہ کے آنے تک وہ ابھی بھی رو رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو چمچ سے باری باری دودھ پلانا شروع کر دیا۔ ان کے منہ میں جیسے ہی دودھ جاتا تو وہ چپ ہو جاتے، اور آہستہ آہستہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کافی دودھ پی گئے، اور پھر پیٹ بھرتے ہی وہ پرسکون ہو کر سو گئے۔ بچوں کے سونے کے بعد سکینہ میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، خدا بخش، یہ بچے کس کے ہیں؟ آپ کس کے بچے اٹھا لائے ہیں؟ اتنے چھوٹے بچے کیوں لے کر آئے ہیں؟ اب سکینہ مجھ سے پے در پے سوال کرنے لگی، جبکہ میں جانتا تھا کہ ان بچوں کو دیکھ کر سکینہ کے دل میں بہت سارے سوال اٹھے ہوں گے۔ میں نے ایک گہرا سانس بھرا اور کہنے لگا، سکینہ، میں تو منڈی جانے کے لیے ہی گھر سے نکلا تھا۔ ٹرک میں سوار ہونے لگا تو مجھے ان بچوں کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا گیا، جا کر پیچھے ٹرک میں دیکھا تو یہ بچے ٹرک میں پڑے ہوئے تھے۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، اتنے چھوٹے بچوں کو کون اس طرح کھلے عام چھوڑ گیا؟ میں نے جلدی سے انہیں اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور گھر لے آیا۔ مجھے نہیں معلوم میں نے صحیح کیا یا غلط، لیکن اس وقت مجھے جو صحیح لگا میں نے وہی کیا۔ میں نے اپنی بات مکمل کر کے سکینہ کی طرف دیکھا جو کچھ سوچ رہی تھی، پھر وہ کہنے لگی، خدا بخش، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ان بچوں کے ماں باپ اتنے ظالم ہوں گے کہ ان کو یوں اکیلے وہاں پر اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ اگر کوئی جانور ان تک آ جاتا یا پھر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو ان بچوں کا کیا ہوتا؟ سکینہ تو یہ سوچ کر ہی دہل رہی تھی۔ تاہم میں نے اسے کہا کہ مجھے اب منڈی سے کافی دیر ہو گئی ہے، میں جا رہا ہوں،
تم ان بچوں کا خیال رکھنا اور اماں کو بتا دینا۔ سکینہ کو تاکید کرتا ہوا میں گھر سے نکل آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اماں سکینہ سے سوال جواب کر کر کے اسے پریشان کرتی رہے گی، لیکن کیا کرتا، اس وقت مجبوری تھی۔ میرا منڈی جانا ضروری تھا، ورنہ پھر سارا دن ہی گھر پر گزر جاتا اور آج کی دھیاڑی ماری جاتی۔ کام کاج سے فارغ ہوتے ہوتے مجھے دوپہر ہو گئی، اور جب گھر پہنچا تو وہی بات۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہی آواز دے دی اور کہنے لگی، خدا بخش، یہ کس کے بچے اٹھا کر لے آیا ہے؟ جا واپس چھوڑ کر آ، مجھے اپنے گھر میں کوئی پرایا بچہ نہیں چاہیے۔ تیری بیوی تو آج تک چڑیا کا بچہ نہیں پیدا کر سکی، تو تم نہ جانے کس کے بچے اٹھا لائے ہو۔ اماں کی بات سن کر میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں ضبط کر رہا تھا، لیکن ہمیشہ وہ میرے ضبط کا اسی طرح امتحان لیتی تھی۔ تاہم میں نے اماں سے کہا، اماں تم اس طرح سے مت کہا کرو، اس سب میں بھلا سکینہ کا کیا قصور؟ اگر اللہ نے میری بیوی کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے تو آپ تو جانتی ہے کہ میری بیوی اس نعمت کو پانے کے لیے کتنا تڑپتی ہے، کتنا روتی ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ میری بیوی کا احساس کریں، اس کی دلجوئی کریں، آپ اسے اس بات پر طعنے دیتی ہیں جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ حسب معمول اماں نے میری بات کو سن کر ناک بھون چڑھائی تھی۔ انہیں ویسے بھی میرا اپنی بیوی کی سائیڈ لینا بہت برا لگتا تھا، اور وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھی کہ تم دوسری شادی کر لو، میں تمہاری اولاد اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری بیوی کبھی میری یہ خواہش پوری نہیں کرے گی۔ اور اماں کی ایسی باتیں سن کر میں ہمیشہ کوفت میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ اگر اللہ نے مجھے اولاد دینی ہوتی تو مجھے اسی بیوی سے اولاد دے دیتا۔ مجھے وہ لوگ سخت زہر لگتے تھے جو محض اپنی خوشی کے لیے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے عورت پر سوکن لا کر رکھ دیتے تھے، اور پھر گھر میں بیوی کو لا کر پہلی بیوی کو بھول جاتے تھے۔ نہ تو دونوں کے درمیان انصاف قائم کر پاتے تھے، نہ ہی دونوں کے حقوق ادا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے میں دوسری شادی کرنے کے حق میں ہی نہیں تھا۔ یوں بھی مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اور میں اسے تکلیف دینے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر ماں کو یہ بات کون اور کیسے سمجھاتا؟ اماں تو کوئی بات سننے اور سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ یہ آج کی بات ہے جب اماں نے بار بار آج پھر سے وہی قصہ چھیڑ دیا اور میری دوسری شادی پر مجھے اکسانے لگی۔ تب میں نے اماں کو کہہ دیا کہ مجھے اولاد کی خواہش آپ سے زیادہ ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اولاد دینی ہوئی تو مجھے اسی بیوی سے عطا کر دے گا، اور ویسے بھی اللہ نے مجھے انعام کے طور پر یہ 2 بچے عطا کر دیے ہیں۔ آپ فکر مت کریں، میرے لیے یہ دونوں بچے کافی ہیں، میں انہیں اپنی اولاد کی طرح ہی پالوں گا۔ اماں اس وجہ سے مجھ سے خفا ہو گئی تھی، انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اماں کو منانے کی بہت کوشش کی، ان کی ناراضگی دور کرنے کی اپنی پوری سعی کی، مگر اماں مجھ سے کوئی بات کرنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ ان کا ایک ہی اصرار تھا کہ ان بچوں کو واپس چھوڑو اور تم دوسری شادی کر لو، جبکہ میں ان معصوم بچوں کو کیسے خود سے علیحدہ کر سکتا تھا؟ یہ بچے تو مجھ سے ایسے مانوس ہو گئے تھے جیسے میرے ساتھ ان کا کوئی خونی رشتہ تھا۔ جیسے ہی میں انہیں اپنی باہوں میں بھرتا تو وہ روتے ہوئے خاموش ہو جاتے اور ٹکٹکی باندھ کر میرے چہرے کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے اور مسکرا کر مجھے دیکھتے رہتے۔ یہ چیز مجھے بہت ہی زیادہ حیران کرتی تھی کہ کس قدر محبت کرنے والے بچے تھے، مگر اماں کو میں یہ بات نہیں سمجھا سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ اماں کے دل میں ان کے لیے تھوڑی بہت جگہ بننے لگی تھی، مگر وہ ابھی بھی ان بچوں سے پیار نہیں کرتی تھی۔ اس سب میں سب سے زیادہ خوش میری بیوی تھی۔ اسے تو جیسے کھیلنے کے لیے کھلونے مل گئے تھے، اور اب تو اسے محلے کی عورتیں پہلے سے بھی زیادہ تانے دینے لگی تھی۔ اماں تو اب بھی اسے کچوکے لگانے سے باز نہیں آتی تھی، بلکہ اب تو اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مگر میری بیوی ان سب باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی، اور خود کو وہ ان دونوں بچوں کے ساتھ ہی مصروف رکھتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری بیوی کی طبیعت سخت خراب تھی۔ کچھ دنوں سے وہ بچوں کا بھی صحیح سے خیال نہیں رکھ پا رہی تھی۔ آج اسے بہت ہی زیادہ نکاہت محسوس ہو رہی تھی، اور جیسے ہی وہ بستر سے اٹھی تو اسے چکر آنے لگے اور وہ پھر سے بستر پر گر گئی۔ بچے اب 1 سال کے ہو چکے تھے، ایسے میں ان دونوں کا خیال رکھنے کے لیے ہر وقت ان کے پاس کسی نہ کسی کا موجود ہونا بہت ضروری تھا۔
اب جب میں نے اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھی تو اماں سے میں نے گزارش کی کہ آج میری بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیے گا اور ان بچوں کا بھی خیال رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا یہ خود کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ آپ جانتی ہیں کہ ساجدہ کی طبیعت خراب ہے اور وہ آج تو ان کے پیچھے نہیں بھاگ سکتی۔ میرا اتنا کہنا ہی گویا قیامت لے آیا تھا۔ اماں نے میرے وہ لتے لیے کہ اللہ کی پناہ۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ نہ جانے تم کس کی ناجائز اولاد کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ ان بچوں کو تم وہیں پر چھوڑو جہاں سے لے کر آئے تھے، اور اگر وہاں نہیں چھوڑ سکتے تو کسی یتیم خانے میں چھوڑ آؤ، مگر انہیں اس گھر سے نکالو۔ میں مزید کسی دوسرے کی اولاد کو اس گھر میں پلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے دلی رنج کا احساس ہوا تھا۔ وہ اتنی سخت دل کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر اس دن میں نے اپنی بیوی اور ان دونوں بچوں کا خیال رکھنے کے لیے کام سے چھٹی کر لی تھی۔ اس کے بعد میں نے اماں سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ میری بیوی کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں اسے پھر خود ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اور ڈاکٹر نے جو بات بتائی اسے سن کر ہم دونوں کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی ماں بننے والی تھی، اور یہ خوشی کی خبر ایسی تھی جو ہم دونوں کو ہواؤں میں اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کچھ ٹائم پہلے ہی ڈاکٹر نے ہماری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اگر مجھے اولاد کی خواہش ہے تو مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ میں جسمانی طور پر بالکل فٹ ہوں۔ دوسری بیوی سے مجھے اللہ نے چاہا تو یہ خوشی مل سکتی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میری بیوی نے بھی مجھے بارہا کہا کہ میں دوسری شادی کر لوں، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ جس سے میں نے محبت کی شادی کی تھی، سب کی مخالفت مول لے کر اسے بیاہ کر گھر میں لے کر آیا تھا، اب اس کی تکلیف میں، اس رنج میں، جبکہ وہ خود بھی تکلیف سے تڑپ رہی تھی، تو میں اسے اکیلا چھوڑ کر مزید اس کی تکلیف میں اضافہ کیسے کر سکتا تھا؟ اور اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ اپنے بندوں سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اب جب میں نے ان 2 چھوٹے بچوں کا خیال کیا تھا، انہیں گھر لے کر آیا تھا، تو اللہ نے میری بیوی پر بھی کرم کر دیا تھا۔ گھر آ کر میں نے یہ خوشخبری اپنی اماں کو سنائی تو انہیں پہلے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب جب انہیں اس بات پر یقین آیا تو انہوں نے بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اپنی خوشی کا بھرپور اظہار کیا، مگر اب وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے مجھے اس بات کے لیے قائل کرنے لگی تھی کہ میں ان دونوں بچوں کو گھر سے باہر پھینک دوں، انہیں کہیں پر بھی چھوڑ آؤں۔ کل کلاں کو ایسا نہ ہو کہ یہ میری جائیداد کے وارث بن جائیں اور میری اپنی اولاد ان کا منہ دیکھتی رہے، جبکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ میں اماں کو اپنی سوچ کو بہتر کرنے کی بار بار تلقین کرتا رہا، مگر اماں تھیں کہ کوئی بات سننے سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اب تو ان کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا اور میں اس صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ وہ بچے جب اپنی توتلی زبان میں مجھے بابا کہہ کر بلاتے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میرے دل میں عجیب سی خوشی کی لہر دوڑتی تھی، اور اماں کو اس بات پر شدید غصہ آتا۔ وہ مجھے بات بات پر تانے دیتی کہ میں کیسا مرد ہوں جو نہ جانے کس کی اولاد اپنے گھر میں لا کر پال رہا ہوں۔ کل کلاں کو جب اللہ نے مجھے میری اپنی اولاد دی تو نہ جانے یہ پرائی اولاد میرے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ میں اماں کی سوچ کو بدل نہیں سکتا تھا، اس لیے خود خاموش ہو جاتا تھا۔ جوں جوں میری بیوی کی ولادت کے دن قریب آ رہے تھے، میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بار بار میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی اور بچہ دونوں خیریت سے ہوں۔ اب میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ اب جب بھی امی ان دونوں بچوں کے بارے میں بات کر رہی ہوتی تھی تو وہ بچے انتہائی غصے کے عالم میں امی کو گھورنے لگتے تھے، اور میں اس بات پر چونک جاتا تھا کہ اتنے چھوٹے بچے جو بات کا صحیح مفہوم بھی نہیں سمجھتے، انہیں اس بات کا کیسے علم ہوتا ہے کہ انہیں اس بات پر کیسے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور پھر میری زندگی میں وہ دن بھی آ گیا جس کا کئی سالوں سے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے۔ مجھے بھی اللہ پاک نے 2 جڑواں بیٹیوں کی رحمت سے نوازا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور میری ماں کے تو زمین پر جیسے پاؤں ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج سے پہلے وہ اتنا خوش زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں جتنا اب ہوئی ہیں،
اور اس سب کے بعد بھی میری بیوی کا ان دونوں بچوں علی اور احمد کے ساتھ ایسا ہی رویہ تھا جیسا شروع دن سے تھا، اور وہ ان دونوں سے ویسی ہی محبت کرتی تھی جیسی کہ اپنے بچوں سے کرتی تھی۔ میں نے بھی علی اور احمد کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اجنبی ہے۔ اللہ نے ان دونوں بچوں کی وجہ سے ہی شاید مجھے اتنی بڑی خوشی کی خبر سے نوازا تھا۔ جس کو بھی یہ بات معلوم ہوتی تھی وہ حیران پریشان رہ جاتا تھا۔ جوں جوں بچے بڑے ہو رہے تھے، گھر میں جیسے روپے پیسے کی ریل پیل ہونے لگی تھی۔ گھر میں بہت ہی زیادہ برکت آ گئی تھی، ہر چیز کی فراوانی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اپنے رزق میں اس قدر برکت نہیں دیکھی تھی جیسی برکت میں اب دیکھ رہا تھا، اور اس بات پر میں جتنا خدا کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ آپ نے ان 2 بچوں پر رحم کیا ہے، اسی وجہ سے ہماری زندگی کے حالات بدل گئے ہیں، مگر اماں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ آج بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ دن تیزی سے بیتتے جا رہے تھے، دن مہینے میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے تھے۔ اب میں نے علی اور احمد کا اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا، اور ان دونوں کو میں خود ہی اسکول میں چھوڑنے اور لے جانے کے لیے جاتا تھا۔ اس دن میں انہیں اسکول لینے کے لیے لیٹ ہو گیا تھا۔ مجھے پورا راستہ یہی فکر ستا رہی تھی کہ وہ دونوں پریشان ہوں گے اور میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جب میں اسکول پہنچا تو یہ بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ چوکیدار کا کہنا تھا کہ وہ دونوں بچے تو چلے گئے ہیں، اسکول میں اس وقت کوئی بچہ نہیں ہے اور پورا اسکول خالی ہو چکا ہے۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ روزانہ میں ہی انہیں چھوڑنے کے لیے آتا تھا اور میں ہی لینے کے لیے جاتا تھا۔ میرے علاوہ گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اس ڈیوٹی کو سر انجام دیتا۔ میری بیوی کو تو اپنے بچوں سے فرصت نہیں تھی، اور اماں تو گھٹنے کے درد کی مریضہ تھی، اور ویسے بھی ان کی تو ان دونوں بچوں سے بنتی ہی نہیں تھی جو وہ ان کے لیے اتنے کشٹ اٹھاتی۔ تبھی میں پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے وہ دونوں بچے کہاں چلے گئے۔ جب میں نے چوکیدار سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ باقی بچوں کے ساتھ وہ بچے بھی نکل گئے، اس کا دھیان ان کی طرف نہیں گیا۔ یہ بات سن کر مجھے سخت غصہ آیا تھا۔ میں جھنجھلا گیا تھا کہ اسے میرے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، مگر پھر یہ سوچ کر میں خاموش ہو گیا کہ میں نے اسے ایسی کسی قسم کی کوئی تاکید نہیں کی تھی کہ میرے بغیر بچوں کو جانے نہیں دینا۔ اب اللہ کرے کہ بچے خیریت سے گھر پہنچ گئے ہوں۔ یوں تو وہ دونوں بہت چھوٹے تھے اور گھر تک کا فاصلہ بھی کافی زیادہ تھا۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو گھر کا راستہ معلوم ہو، کیونکہ ہمیشہ وہ میرے ساتھ گاڑی میں ہی گھر آتے جاتے تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں جب گھر آیا تو یہ دیکھ کر پہلے تو میں حیران رہ گیا کہ وہ دونوں بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ پھر یہ دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا، اور جب اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بچوں کو آپ ہی لے کر آئے ہیں۔ میں تو اس بات پر حیران بھی ہو رہی تھی کہ آج آپ گھر آئے بغیر واپس کیسے چلے گئے۔ میں نے بیل کی آواز سن کر دروازہ کھولا تھا اور سامنے یہ دونوں بچے کھڑے تھے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ ان دونوں کو گھر میں کون لے کر آیا تھا، لیکن پھر میں اس بات کو بھول بھال گیا اور دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف رہنے لگا تھا۔ یہ کچھ دن بعد کی بات ہے۔ وہ دونوں بچے رات کو میرے پاس ہی سوتے تھے۔ میں ان دونوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب تک میں ان کو اپنے پاس سلا نہ لیتا تب تک مجھے بھی نیند نہیں آتی تھی۔ ایک عجیب سی انسیت تھی جو مجھے ان دونوں سے پیدا ہو گئی تھی۔ عجیب سی محبت میرے دل میں ان کے لیے جڑیں گاڑ چکی تھی۔ اس دن احمد کی طبیعت خراب تھی۔ آدھی رات تک احمد جاگتا رہا۔ بار بار اس کا سانس رکنے لگتا تھا اور اسے کھانسی ہونے لگتی تھی۔ پوری رات میں اس کے لیے جاگتا رہا۔ آج بار بار مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے علاوہ یہاں پہ کوئی موجود ہے، جبکہ اس وقت میری بیوی بے خبر سو رہی تھی اور تینوں بچے بھی نیند کی وادیوں میں کھو چکے تھے۔ اس وقت میری اماں دوسرے کمرے میں تھیں اور وہ بھی سو رہی تھی۔ میں اس وقت احمد کے ساتھ جاگ رہا تھا۔ بار بار اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ کر اس کا بخار کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بار بار مجھے اپنے آس پاس ایک مسحور کن خوشبو کا احساس ہوتا تھا۔ یہ خوشبو بہت ہی زیادہ تیز تھی۔ جب احمد کی طبیعت قدرے سنبھل گئی تو میری بھی آنکھ لگ گئی، مگر اس کی پریشانی کا خیال کر کے میں سوتے میں بھی بار بار جاگ رہا تھا۔
सोते में भी मुझे उसी की फ़िक्र सता रही थी। तभी एकदम मेरी आँख खुल गई और ये देखकर मैं हड़बड़ा कर रह गया कि मेरे पास अहमर मौजूद नहीं था। मैं अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। अहमर को इधर उधर देखने लगा मगर वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरी बीवी के पास मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे और अहमर पूरे कमरे में कहीं भी नहीं था। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने अपनी आंखों को मसल कर देखा कि कहीं मैं नींद में तो नहीं, मगर नहीं, मैं तो जाग रहा था और अपने होशो हवास में था। तो फिर ये अहमर कहाँ गया था और मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा? मैं हैरान परेशान रह गया था कि कमरे का दरवाज़ा बंद होने के बावजूद अहमर कमरे से कैसे बाहर जा सकता है। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया और एक ख्याल के तहत मैं अम्मा के कमरे में गया तो अहमर वहाँ पर भी नहीं था। अब तो मेरे हवास सच में मेरा साथ छोड़ रहे थे। मैं बहुत बुरी तरह से बौखला गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, अहमर को कहाँ देखूं। तभी मैं अपने कमरे में जब दाखिल हुआ तो ये देखकर मैं हैरान परेशान रह गया था कि अहमर सामने ही चारपाई पर सो रहा था। वो अब अपनी जगह पर मौजूद था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कुछ देर पहले तक तो अहमर यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। वो तो पूरे कमरे में कहीं पर भी नहीं था। तो अभी अचानक से वो यहाँ पर कैसे आया? मैं हैरान परेशान सा अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और जब उसका बुखार चेक किया तो ये देखकर फिर से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अहमर बिल्कुल ठीक ठाक था। उसका बुखार उतर चुका था। वो एकदम बिल्कुल ठीक कैसे हो गया था? इसके बाद यके बाद दीगरे ऐसे वाक़यात होने लगे थे जिन्होंने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है। आखिर ये बच्चे कौन थे और ये अचानक से कहाँ गायब हो जाते थे? अक्सर खेलते खेलते वो अपनी जगह से गुम हो जाते थे। मैं उनको ढूंढता रह जाता, वो घर में कहीं भी ना मिलते और थोड़ी ही देर के बाद वो वापस अपनी जगह पर मौजूद होते थे। ये सब देखकर मेरे साथ साथ मेरी बीवी भी हैरान परेशान रह गई थी। अब मैं संजीदगी से इस मामले पर सोचने लगा था कि आखिर ये बच्चे कौन थे और वो उस वक्त मेरी गाड़ी में क्या कर रहे थे। आज से पहले मैंने उन बच्चों के वजूद पर कभी गौर नहीं किया था और न ही उनके बारे में कभी जहन में सवाल गूंजे थे, मगर आज न जाने ऐसा क्या हो गया था कि आज मैं उनके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था। उसकी वजह थी उनका बार बार नज़रों के सामने से गायब हो जाना। उस दिन मगरिब का वक्त था। मैं आज जल्दी घर आ गया था। आज मेरी बीवी की तबीयत सख्त ख़राब थी और वो अपने दोनों बच्चों के साथ कमरे में लेटी हुई थी, जबकि मेरी अम्मा अपने कमरे में ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ थी। मैं जब घर आया तो घर आते साथ ही मैंने अहमर और अली के बारे में पूछा तो मेरी बीवी कहने लगी कि वो बाहर खेल रहे हैं। मैंने पूरा घर ढूंढा मगर मुझे वो दोनों कहीं पर भी नज़र नहीं आए। मैं परेशान हो उठा कि वो दोनों कहाँ जा सकते हैं। मैं घर से बाहर निकल आया और यहाँ वहाँ पर उन लोगों को ढूंढने लगा, मगर मुझे वो दोनों कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे थे। अब मैं सचमुच परेशान हो गया था कि वो दोनों कहाँ पर जा सकते हैं। हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। ऐसे में मैं उन दोनों को ढूंढते ढूंढते एक मैदान में आ गया था जहाँ पर छोटे बच्चे खेला करते थे। अक्सर अहमर और अली भी खेलने के लिए यहाँ पर आ जाया करते थे। मैं उन दोनों को यहाँ पर खुद ही लेकर आता था और अब जब मैं यहाँ पर आया तो उस वक्त ग्राउंड खाली था। यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं अभी मायूसी से वापस पलटने ही लगा था जब मुझे दूर से किसी के हंसने बोलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब मैं थोड़ी दूर चलकर आया तो मैं ये देखकर हैरान परेशान रह गया कि सामने ही अहमर और अली दोनों मौजूद थे, जो कि इस वक्त मिट्टी से खिलौने बनाकर खेल रहे थे। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। हैरानगी वाली बात उनके जिस्म पर लिबास थी। उस वक्त वो दोनों बेतहाशा कीमती लिबास में मलबूस थे और वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। उनके पास कीमती खिलौने और लिबास देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया था। ये चीज़ें उन दोनों के पास कैसे आईं? अब की बार मैं उनके पास जाकर गुस्से से बोला, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? बिना बताए तुम लोग घर से बाहर निकल आते हो। कहाँ गए थे? ये कपड़े और ये खिलौने तुम्हारे पास कहाँ से आए? मेरी बात सुनकर वो दोनों डर गए थे। फिर एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे कि हमें लेने के लिए बाबा जान आ गए थे।
ہم ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور یہ تمام چیزیں ہمیں بابا جان نے ہی دلوائی ہیں۔ ان کے چہرے پر معصومیت نظر آ رہی تھی۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ کون بابا جان؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ مجھے وہ کیا جواب دیں۔ تبھی میرے آس پاس پھر سے وہی مسحور کن خوشبو پھیل گئی تھی جو ہمیشہ مجھے اپنے آس پاس محسوس ہوتی تھی۔ تبھی وہ دونوں ایک دم خاموش ہو گئے اور میرے آگے آگے چلنے لگے۔ اب کی بار میں نے انہیں روک دیا اور کہنے لگا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم دونوں کہاں پر تھے اور تم کون سے بابا جان کی بات کر رہے ہو۔ میں تمہیں کتنی بار منع کر چکا ہوں کہ کسی اجنبی کے ساتھ مت جایا کرو، گھر سے باہر مت نکلا کرو، مگر تم لوگ میری بات ہی نہیں سنتے۔ میری بات سن کر وہ دونوں ڈر گئے تھے۔ میں پہلی بار ان پر غصہ کر رہا تھا۔ تبھی وہ بری طرح سے رونے لگے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا اور انہیں کہنے لگا کہ مجھے تم دونوں کی فکر ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کو کوئی تکلیف پہنچائے، تبھی میں کہتا ہوں کہ تم لوگ بغیر بتائے گھر سے باہر مت نکلا کرو۔ پھر جب انہیں گھر لے کر آیا تو میری بیوی بھی ان کے پاس یہ کھلونے اور کپڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تبھی میں خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ میری غیر موجودگی میں گھر میں کون آیا تھا، مگر تم ان کی ماں ہو، ہم نے ان کی پرورش کا ذمہ اٹھایا ہے، ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان پر نظر رکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور کہیں ان کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان بچوں کے ساتھ کچھ غلط ہو، میں انہیں اپنی سگی اولاد کی طرح ہی چاہتا ہوں۔ ان کی وجہ سے ہی تو مجھے اتنی بڑی خوشی ملی ہے، میری زندگی کے حالات بدل گئے ہیں، اور یہ سب کچھ ان دونوں کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے۔ میری بیوی میری بات سن کر مسکرا دی، پھر کہنے لگی کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ان کی برکت کی وجہ سے ہی ایسا ممکن ہوا ہے۔ ایسی باتیں سن کر میری ماں ناک بھون چڑھانے لگتی تھی، انہیں غصہ آ جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ان دونوں بچوں کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ کہتی تھی کہ ان دونوں کو دیکھ کر مجھے خوف کا احساس ہوتا ہے۔ احمر اور علی بھی میری اماں کو دیکھ کر غصے سے گھور کر رہ جاتے تھے۔ وہ جس قدر مجھ سے اور میری بیوی سے محبت کرتے تھے، اتنا ہی وہ اماں سے دور دور بھاگتے تھے۔ ان بچوں کو محبت اور نفرت کی پہچان ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ دن تک تو یہ سلسلہ تھم کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں گھر میں ہی موجود رہتے تھے اور کہیں بھی بنا بتائے نہیں جاتے تھے۔ مگر اس دن پھر سے ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ رات کو وہ دونوں میرے پاس سو رہے تھے۔ آج میرے سر میں شدید درد تھا جس کی وجہ سے گھر آتے ہی میں سو گیا تھا۔ پھر رات کو میری بیوی نے ان دونوں کو سلا کر میرے قریب لٹا دیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھا اور پانی پینے کے بعد جب میں دوبارہ سونے لگا تو میرا اپنے آس پاس دھیان گیا۔ وہ دونوں بچے میرے آس پاس موجود نہیں تھے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، آس پاس نظر دوڑائی تو وہ کہیں پر بھی نہیں تھے۔ میری بیوی بے خبر سو رہی تھی اور اس کے پاس دونوں چھوٹے بچے سو رہے تھے، جبکہ دروازہ آج بھی اندر سے بند تھا۔ میں حیران پریشان تھا کہ بند دروازے کے باہر وہ دونوں کیسے جا سکتے تھے، جبکہ وہ دونوں اس قدر چھوٹے تھے کہ ان کا دروازے تک ہاتھ بھی نہیں پہنچتا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایک خدشے کے تحت میں نے کھڑکی کی طرف نظر دوڑائی تو کھڑکی بھی اندر سے بند تھی۔ میں دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے میرا استقبال کیا تھا۔ میں پورے گھر میں بچوں کو ڈھونڈنے لگا، تبھی مجھے پچھلے صحن سے کسی کے ہنسنے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اب جب میں پچھلے صحن میں گیا تو یہ دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ وہ دونوں صحن میں کھیل رہے تھے، اور اس وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہو۔ وہ کسی کو بابا بابا کہہ کر مخاطب کر رہے تھے اور بال وہ فضا میں اچھال رہے تھے۔ تبھی اگلا منظر دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ احمر نے ایک طرف بال اچھالا تو کسی نے بال کو ہوا میں ہی کیچ کر لیا تھا اور واپس وہ بال احمر کی طرف آ گئی۔ میں بھاگتے ہوئے ان دونوں بچوں کے پاس گیا، انہیں خود سے لپٹا لیا اور انہیں لے کر کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں ان دونوں کو خود کے ساتھ لپٹا کر لیٹ گیا۔ میں نے ان دونوں کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ پھر وہ دونوں مجھے کہنے لگے
کہ آپ ہمیں کمرے میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ ہم کھیل رہے تھے، ہمیں اتنا مزہ آ رہا تھا۔ آج اتنے دنوں کے بعد تو بابا آئے تھے، مگر آپ کی وجہ سے ہمارا سارا مزہ ختم ہو گیا۔ یہ بات احمد نے منہ بسورتے ہوئے کہی تھی۔ تبھی میں اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گیا۔ اسے کہنے لگا کہ بابا کون ہے؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ تم لوگوں سے پیار کرتے ہیں؟ وہ دیکھنے میں کیسے ہیں؟ تب وہ میری بات سن کر بہت پرجوش ہو گئے تھے۔ وہ اس اندیکھے وجود کے بارے میں بہت سی باتیں بتانے لگے۔ ان کی باتیں سن کر میں حیران پریشان رہ گیا تھا۔ جو حلیہ انہوں نے بتایا تھا اس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ جو شخص تھا وہ میری ہی عمر کا تھا اور یقیناً بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، مگر پریشانی مجھے اس بات کی تھی کہ وہ جو کوئی بھی تھا میرے سامنے کیوں نہیں آ رہا تھا، مجھے وہ نظر کیوں نہیں آتا تھا، اس کا آخر ان بچوں سے کیا رشتہ تھا۔ اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ یہ بچے کون تھے اور انہیں اس دن میری گاڑی میں کس نے رکھا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان کے بارے میں پتہ کر کے رہوں گا، اور پھر اس دن جس جگہ پر میں نے ٹرک کو کھڑا کیا ہوا تھا، میں نے وہاں آس پاس رہنے والے لوگوں کے بارے میں جب معلومات کروائیں تو مجھے معلوم ہوا کہ آس پاس کے علاقے میں 2-4 گھر ہی موجود تھے جہاں پر اتفاق سے بڑی عمر کے افراد ہی رہتے تھے، اور ان میں سے اس بات کی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو پیدا کر کے یوں کسی اور کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ خوشحال تھے، انہیں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، تو پھر انہیں اپنی اولاد کسی اور کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت؟ میں جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ میں ان بچوں کے بارے میں کہاں سے پتہ کروں؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ یہ بچے کون ہیں اور اس نادیدہ ہستی کا ان بچوں سے کیا تعلق ہے؟ میں جتنا ان بچوں سے پوچھتا تھا اتنا ہی پریشان ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتے تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے کسی عامل کی خدمات لینی چاہیے۔ اگر ان دونوں بچوں پر کسی جن بھوت کا سایہ تھا تو وہ ان بچوں سے ٹل جائے، کیونکہ اب تو روزانہ ہی وہ اپنی جگہ سے غائب ہونے لگے تھے، اور میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہتا تھا کہ کمرے کا دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی وہ بچے باہر کیسے نکلتے تھے۔ یہ بات ایسی تھی کہ جس کو میں اکیلے سوچتے سوچتے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی اور ماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ یوں بھی امی تو بہانے ڈھونڈتی تھیں کہ انہیں ان بچوں کو گھر سے باہر نکالنے کا کوئی بہانہ ملے، جبکہ میری بیوی بہت زیادہ ڈرپوک تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا لیتی تھی اور بہت زیادہ ڈر جایا کرتی تھی، اسی لیے میں اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا، اور خود ہی یہ سب کچھ سوچتے سوچتے پریشان ہو رہا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر اپنی بیوی کو بتایا تو میرے لیے مزید مصیبت بڑھ جائے گی۔ اس دن میں رات کو سو رہا تھا جب اپنی بیوی کے شور مچانے پر میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ حسب معمول آج بھی میرے پاس دونوں بچے موجود نہیں تھے، اور اس وقت سامنے چارپائی پر میری بیوی بھی موجود نہیں تھی، جبکہ دونوں چھوٹی بچیاں اپنی جگہ پر سو رہی تھیں۔ میں ہکا بکا سا ہو کر کمرے سے باہر بھاگا تو سامنے ہی میری بیوی کھڑی تھی جو بری طرح سے چیخے چلائے جا رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو اس نے آنکھیں کھولی اور مجھ سے لپٹ گئی، پھر بری طرح سے رونے لگی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اس سے کہنے لگا، کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، آخر کیا ہوا ہے؟ مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ پھر میں اسے لے کر کمرے میں آ گیا، اسے پانی پلایا، تب جا کر اس کے حواس بحال ہوئے۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے دونوں بچوں کے ساتھ ایک عجیب سی چیز دیکھی ہے جو کہ ان کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کمرے کا دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی یہ دونوں بچے کمرے سے باہر کیسے نکلے۔ اب میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ جو کچھ میں چھپا رہا تھا وہی ظاہر ہو گیا تھا۔ اب میں اپنی بیوی کو کیسے سمجھاؤں، اس کو کیسے قائل کروں؟ میں نے بہت مشکل سے اسے بہلایا تھا، مگر اب میں خود پریشان ہو چکا تھا کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالوں۔ پھر میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی تو اس نے مجھے ایک عامل کے بارے میں بتایا۔ اب میں اس مسئلے کا جلد سے جلد حل چاہتا تھا، تبھی میں اگلے ہی دن اس عامل تک پہنچ گیا۔ اسے میں نے ساری بات بتائی۔ وہ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتا رہا، پھر جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ فوراً سے میرے ساتھ گھر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔
اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کسی کے گھر میں بھی نہیں جاتا تھا، مہنگے سے مہنگا کام بھی 100 نخرے کرنے کے بعد کرتا تھا، جبکہ میری بات سننے کے بعد وہ فوراً سے میرے گھر چلنے پر راضی ہو گیا۔ تو یہ بات میرے لیے اچنبھے کا باعث تھی، مگر میں دل ہی دل میں خوش بھی تھا کہ کسی طرح سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں اسے لے کر اپنے گھر آ گیا، اور پھر جب میں گھر آیا تو وہ دونوں بچے اس وقت بھی گھر پر نہیں موجود تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اب میں نے پورا گھر چھان مارا، مگر وہ کہیں پر بھی نہیں تھے۔ میں گھر سے باہر نکل آیا، بچوں کے میدان میں، ان کے دوستوں کے گھر میں، ہر جگہ پتہ کر لیا، مگر وہ بچے مجھے کہیں نہیں ملے۔ اس کے بعد جب میں گھر آیا تو بہت پریشان تھا، نہ جانے وہ بچے کہاں چلے گئے ہیں۔ میری بیوی بھی پریشان ہو کر رونے لگی تھی، جبکہ اس ساری صورتحال سے اماں بہت مطمئن تھی۔ وہ خوشی سے سرشار ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، ان بچوں کو تو بہت پہلے یہ گھر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا۔ اس رات وہ عامل ہمارے گھر میں رہا اور ایک کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرتا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بچوں کو ڈھونڈ لے گا اور جلد ہی وہ بچے اس گھر میں ہوں گے۔ اس کا یقین دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گیا تھا، مگر اگلے دن جب میری اس کے شکست خوردہ چہرے پر نظر پڑی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ شاید میں نے اب ان بچوں کو کھو دیا ہے۔ اور پھر عامل بھی منہ لٹکائے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس بات کو کتنے ہی دن بیت گئے تھے، دوبارہ وہ بچے مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ میں نے ان کو ہر جگہ ڈھونڈا، مگر وہ نہ جانے کہاں گئے تھے۔ میری بیوی بھی انہیں یاد کر کر کے رو رہی تھی، اور میرا حال بھی میری بیوی سے مختلف نہیں تھا۔ میں بھی ان کے لیے بہت بے چین تھا، بہت تڑپا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بچوں کو یاد کرتے ہوئے جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے کسی نے مخاطب کیا۔ اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے سامنے سفید لباس میں ملبوس ایک شخص کھڑا تھا، جس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ سجی تھی۔ اس نے میرے ساتھ مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا، پھر مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں قریبی پارک میں چل کر کیا آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ وہ شخص میرے لیے اجنبی تھا، میں اس شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرا اس کی جانب دل کھنچتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے وجود سے ایک ایسی خوشبو کا احساس ہو رہا تھا جو مجھے اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ پہلے تو میرا دل چاہا کہ میں اسے انکار کر دوں، مگر پھر میں کچھ سوچ کر اس کے ساتھ چل دیا، اور پھر قریبی پارک میں ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ بتائیں آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میرا نام التمش ہے، میں قبیلہ جنات کا سردار ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، میرے چہرے پر بے یقینی پھیل گئی تھی۔ مجھے خوفزدہ دیکھ کر وہ افسردگی سے مسکرا دیا، پھر کہنے لگا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ ایسے ہی رد عمل کا اظہار کریں گے، مگر یہ سچ ہے، میں جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ فکر مت کریں، میں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے میرے بچوں کی حفاظت کی اور ان کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا۔ آپ میرے محسن ہیں، میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں چکا سکتا۔ اس کی اس بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ احمر اور علی میری اولاد ہیں، اور میں نے ہی انہیں آپ کی گاڑی میں رکھا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے آپ کی مدد کی ضرورت تھی۔ اس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی جن ذات تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میرے گلے سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی کہ کیسی مدد کی ضرورت؟ تب وہ کہنے لگا کہ میری شادی کو کتنے ہی سال بیت گئے اور میری بیوی کی گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ اس پر جب بھی اللہ کا کرم ہوتا تو اس کی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتی تھی۔ ہمارے شاہی نجومی نے کہا تھا کہ اگر ہماری اولاد اس دنیا میں پیدا ہو اور کسی انسان کے ہاتھوں پرورش پائے تو وہ بچ سکتی ہے۔ تبھی جب میرے دونوں بیٹے پیدا ہوئے تو اسی دوران میری آپ پر نظر پڑی۔ آپ کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ خود اولاد کے غم کے ستائے ہوئے ہیں۔ آپ میرے بیٹوں کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے، ان کو خوش رکھیں گے، اسی لیے میں نے اپنے وہ بیٹے آپ کی گاڑی میں رکھ دیے تھے۔
اور میرا یہ خیال غلط بھی نہیں تھا۔ آپ خود اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے تھے، آپ نے میرے بچوں کا بہت خیال رکھا اور انہیں بہت محبت دی۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں چکا سکتا۔ اور وہ میں ہی تھا جو کبھی کبھی انہیں اپنی دنیا میں لے جاتا تھا۔ جب کبھی میرا اور میری بیوی کا ان کے ساتھ وقت گزارنے کا دل کرتا تو ہم انہیں وہاں سے لے جاتے تھے، مگر اس وجہ سے آپ کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی ہمارا انہیں واپس لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر آپ جب اس عامل تک پہنچ گئے، وہ عامل میرا بہت پرانا دشمن تھا۔ وہ میری ہی طاق میں تھا اور مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ جب وہ میرے بچوں تک پہنچ گیا تو مجھے اس بات کے بارے میں بروقت اندازہ ہو گیا تھا، اور پھر میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلا گیا، ورنہ اب میرے بچے اس عامل کی قید میں ہوتے اور وہ انہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا چکا ہوتا۔ اس کی بات سن کر مجھے بالکل بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچے ایک جن کی اولاد تھے، مگر میں ان سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ تب میں نے ان سے احمر اور علی کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ وہ دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں اور اپنی دنیا میں بہت خوش ہیں۔ وہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو بہت یاد کرتے ہیں، مگر ہم ابھی انہیں تم لوگوں سے ملوانے کے لیے نہیں لا سکتے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے گھر میں اس عامل نے ایک ایسا جال بچھایا ہوا ہے کہ اگر میں یا میرے بچے اس گھر میں قدم رکھیں گے تو اس عامل کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے جال میں پھنس جائیں۔ تبھی میں تمہارے گھر کے اندر داخل نہیں ہوا، اور اسی لیے میں نے تمہیں گھر کے باہر سے ہی بات کرنے کے لیے بلا لیا۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا۔ مجھے بس ان کی خیر خیریت سے غرض تھی۔ میں دل سے ان سے محبت کرتا تھا، ان سے ملنا چاہتا تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر اب میں ان سے نہیں مل سکا تو آئندہ آنے والے دن کبھی نہ کبھی تو ان سے ملاقات ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔